اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا جو تعلق ہے وہ بظاہر تو بچوں کے معاملات کے ساتھ ہے، شیرخوار کے ساتھ ہے، نو مولود کے ساتھ، مگر یہ ایک ایسا امر ہے کہ جنہوں نے بچپن میں نہیں اس کو ادا کیا وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اگر وہ شخص مر چکا ہے تب بھی اس کا وہ عقیقہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو عقیقہ، اس کے مستحبات کیا ہیں؟ نو مولود کے معاملات میں مستحب کون کون سے اعمال ہیں؟ اس کے اندر بچے کا سر منڈوانا، 7ویں روز سر منڈوایا جائے، اس کا عقیقہ کرنا، کان چھدوانا، اور اگر لڑکا ہے تو ختنہ کرنا، یہ تمام اس کے ضروریات ہیں جو اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب یہ کیے جاتے ہیں۔ عقیقہ تاخیر سے ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر جتنا جلدی کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ مگر جو سر منڈوانے کا مستحب ہے، اس کا مستحب والا جو درجہ ہے وہ فقط 7ویں دن تک باقی رہتا ہے۔ اگر 7واں دن گزار کر کیا جائے گا کسی وقت تو وہ مستحبات میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ جو اثرات ہیں، وہ جو ثواب ہے وہ مستحب میں سے پھر نکل جاتا ہے۔ اور جب بھی سر منڈوائیں مکمل سر سے بالوں کو صاف کیا جائے، کسی قسم کی کوئی اس کی ذرا ساری لٹ جو ہے اس کو رکھ دینا یہ مکروہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پورا مکمل سر جو ہے بچے کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا ولیمہ کیا جائے، پیدائش کا ولیمہ کیا جائے۔ پیدائش کے ولیمے پر لوگوں کو بلانا بہت کثیر تعداد میں ضروری نہیں ہے، کسی میرج ہال میں کرنا، کسی بڑے سے فنکشن ارینج کرنا ضروری نہیں، خاندان کے چند افراد کو اکٹھا کر کے اس بچے کی خوشی کا وہ ولیمہ جو ہے اس کو کرنا، یہ بھی بہت مستحب عمل ہے اور اس کے بہت زیادہ فیض و برکات ہیں۔ ان تمام اعمال میں جو ذکر میں نے کیا عقیقہ کا، عقیقہ کیسے کرنا ہے اور کس چیز کا کیا جا سکتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جو باتیں چلتی ہیں، گردش کرتی ہیں معاشرے کے اندر کہ اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے بکری عقیقہ کی جائے اور لڑکا ہے تو اس کے لیے بکرا کیا جائے، ایسا بالکل ضروری نہیں۔ اس کو اگر الٹ بھی کر دیں گے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، کہ لڑکے کے لیے بکری ہو جائے، لڑکی کے لیے بکرا کر دیا جائے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اور ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے اور معاشرے کے اندر یہ گردش کرتا رہتا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 جانور ہوں گے، لڑکی ہے تو 1۔ 2 ڈبل حصہ لڑکے کا میراث میں ہے، عقیقے میں نہیں۔ 1 ہی جانور لڑکے کے لیے، 1 ہی جانور لڑکی کے لیے۔ اب کوئی 1 سے زیادہ کرے لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے جتنا وہ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جب عقیقہ کیا تھا تو کئی سو جانور جو ہیں وہ ذبح کیے تھے، اور ہر مومن کے گھر میں گوشت کا کچھ حصہ نہیں، پورا پورا گوسفند جو ہے وہ مومن کے گھر میں پہنچایا گیا تھا، اور قریبی علاقوں کے علاوہ دور دور تک گوشت پہنچایا گیا تھا کہ پتہ چل جائے کہ 12ویں کی آمد ہو چکی ہے، 12ویں کی ولادت ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جتنا بھی کر سکتے ہیں جانوروں کو کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ 1 جانور مکمل جو ہے اس کا عقیقہ 1 بچے کے لیے، 1 بندے کے لیے کسی بھی عمر کے حصے میں کیا جا سکتا ہے، بچپن میں نہیں کیا، بڑے ہو کے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ بندہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سب سے پہلے جو میرے واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد میرا جو عقیقہ ہے وہ بھی میرے مال سے کر کے پھر میرے مال کی تقسیم کی جائے۔ عقیقہ جب کیا جائے اس کے مستحبات میں سے ہے
کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے عقیقہ کیا کس چیز کا جا سکتا ہے. کیا اگر کسی کے پاس بکرا لینے کی گنجائش نہیں ہے تو کیا وہ مرغی وغیرہ ذبح کرے گا تو اس کے لیے عقیقے میں وہ شمار کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، مرغی کا کام وہ عقیقہ والا نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ جو جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اور چند فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو گوسفند ہوتا ہے یہ سب سے بہترین ہے عقیقے کے لیے. اور عقیقہ جب کیا جائے اس وقت چند دعائیں ہیں جو مفات الجنان میں ہیں اور مختلف طریقے سے وارد ہوئی ہیں. ان سب دعاؤں کا پڑھنا یا کسی ایک دعا کا پڑھنا اس وقت جب اس کے اوپر گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہو تو یہ پڑھنا کافی ہے، کہ جس کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پروردگارہ، میں اپنے بچے کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت، اپنے بچے کے خون کے بدلے اس کا خون، اپنے بچے کے بالوں کے بدلے اس کے بال، اپنے بچے کے ہڈیوں کے بدلے اس کی ہڈیاں جو ہے تیری راہ میں دے رہا ہوں. یعنی کہ یہ اپنے بچے کا بیمہ کروا رہا ہے کہ اس کے تمام اعضاء اور جوارے جو میں نے حفاظت مانگتا ہوں، اس کی جگہ پر میں اس گوسفند کو، اس جانور کو تیری راہ میں ذبح کرتا ہوں. اور اس کا مستحب یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کی ہڈی کو توڑا نہ جائے، جوڑ کو جوڑ سے، بند کو بند سے جدا کیا جائے. اور پرانے فقہا یہ فرماتے تھے کہ اس کی ہڈیوں کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کیا جائے. لیکن اب کوئی ایسی چیز نہیں روایات میں ملتی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر ہڈیوں کو دفن کرنے والا معاملہ جو ہے کہ وہ بھی موجود ہو. اب یہاں پر دو تین مسائل اور. عید قربان پر قربانی کرنے کے لیے جو جانور لیا جاتا ہے، کیا اس کے اندر عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. عقیقہ کسی اور کے نام کا، قربانی کسی اور کے نام کی، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. جس کے نام کی قربانی ہے اسی کے نام کا عقیقہ کیا جائے گا، اور جس کے نام کا عقیقہ کرنا ہے قربانی بھی اسی کے نام کی جائے. یہ نہیں کر سکتے. اور نہ ہی عقیقے والے جانور جس پہ نیت کر رہے ہیں آپ، اس کے اندر دوسرے قربانی کی طرح حصے ڈالے جائیں. حصہ بھی مکمل ایک جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عقیقے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کو ہم پیسے دے دیں، عقیقے کا جانور ذبح نہ کریں. جس طرح قربانی کے مسائل میں آتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اپنی قربانی کو مؤخر کر دیں اور اس پیسوں سے کسی کی مدد کریں. تو عقیقہ میں ایسی چیز نہیں ہے. عقیقہ تب ہی ہوگا جب آپ جانور کی گردن پہ چھری پھیریں گے اور اس کا خون جو ہے وہ بہے گا، تب ہی وہ عقیقہ جو ہے مکمل ہوگا. وہ عقیقہ یہ اس طریقے سے نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پیسے دے دیا جائے. یہ اس معاملے میں بات قابل قبول نہیں. کیسا جانور چل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آسان لفظوں میں یہ بتا دوں کہ جانور کا فقط زندہ ہونا ضروری ہے. جیسا بھی ہو چل سکتا ہے، عیب دار ہے، خسی ہے، بوڑھا ہے، وہ چل سکتا ہے. سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، وہ عقیقے میں چل جاتا ہے، عقیقہ اس سے ہو سکتا ہے. عقیقے کا گوشت کس طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ جو ران ہے وہ اس کو دی جائے جس نے وقت پیدائش معاونت کی ہے، مدد کی ہے. وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، دائیا ہے، کسی قسم کی وہ خاتون ہے، اس کو وہ ران دی جائے. یعنی کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ چوتھا حصہ کل گوشت کا، چوتھا حصہ جو ہے یہ اس کو دیا جائے جس نے معاونت اور مدد کی ہے اس وقت جب وقت پیدائش تھا. اب وہ بہتر یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ وہ چوتھا حصہ جب کریں تو ران والا حصہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بیچ میں شامل کر کے تو اس کو کیا جائے. اور اگر وہ مثلا جس طریقے سے بیان کیا کہ چھوٹی عمر میں عقیقہ نہیں کر سکے، بڑی عمر میں آ کے کیا، 20 سال کے ہو کے، 30 سال کے ہو کے، 50 سال کے ہو کے یاد آیا کہ عقیقہ نہیں کیا، تو پھر جب عقیقہ کرتے ہیں تو اب وہ کہاں سے ملے گی دائیا، کہاں سے وہ ڈاکٹر ملے گی؟ اب وہ ملی ہے تو وہ اگر گوشت لینا نہیں چاہتی، اس کو وہ قبول نہیں کر رہی، یا وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں پکڑ رہی کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیوں میں رکھوں، تو اس گوشت پہ حق بنتا ہے ماں کا. اور ماں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس گوشت کو صدقہ کر دے. وہ جو مرضی کرے لیکن اس کو صدقہ کرنا سب سے افضل ہے. اب عقیقے کا گوشت کون کھا سکتا ہے، کون نہیں کھا سکتا؟ تو یہاں پہ روایات میں ملتا ہے کہ باپ اور وہ تمام افراد جو باپ کی کفالت، زیر کفالت واجب ہو کفالت باپ پہ جن کی، وہ سب پہ کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں.
ٹھیک، بچہ خود کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ اگر تو بچہ چھوٹا ہے 7 دن کا ہے تو پھر تو ممکن ہی نہیں کہ وہ کھائے. اگر بڑا ہو کے عقیقہ کیا جا رہا ہے تو اس بچے کے لیے اس بندے کے لیے بھی عقیقے کا گوشت کھانا جو ہے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اچھا، اگر عقیقے کے گوشت قربانی والے جانور پہ عقیقے کی نیت کر لی گئی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ شرائط ختم ہیں کہ باپ کھائے کہ نہ کھائے، ماں کھائے کہ نہ کھائے، جس کا عقیقہ ہے وہ کھائے کہ نہ کھائے. یہ سب لوگ جو ہیں، ہر خاندان کا فرد جو ہے وہ اس گوشت کو کھا سکتا ہے. اور جہاں پر مکروہ آیا ہے وہاں پہ فقط اس کا گوشت مکروہ ہے، اس سالن کا شوربہ مکروہ نہیں، اس بریانی کے چاول جو ہیں وہ مکروہ نہیں، فقط وہ گوشت، وہ بوٹی جو ہے چاول کے اندر یا سالن کے اندر، اس کا کھانا مکروہ ہے. اور اس کے علاوہ جو اور اسی طریقے سے عقیقہ کیا کیوں جاتا ہے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بچے کی بلائیں دور ہوتی ہیں. جتنے مستحبات عقیقے میں شامل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی بچے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی روح کے لیے فائدے مند معاملات ثابت ہوتے ہیں. وہ افراد جو پریشان رہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ عقیقہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ان کو عقیقہ کرنا چاہیے. جو بچے بیمار رہتے ہیں ان کا عقیقے کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا. خاص طور پہ جن کو چوٹ لگتی رہتی ہے، کبھی کہیں کھڑے ہو کے گر گئے، کبھی کہیں سے چوٹ لگ گئی، ان کو معصوم امام علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا تھا اور اپنی بے شمار پریشانیوں کا تذکرہ کرتا تھا تو مولا یہی فرماتے تھے کہ پہلے یہ سوچ کہ تیرا عقیقہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب عقیقہ نہیں ہوا تو ضروری ہے کہ اس کو کیا جائے. اور عقیقہ کرنے سے پروردگار بچے پہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں اس کو آسان کر دیتا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.